والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وعلى آلك واصحابك يا حبیب اللہ. بعد حمد و صلاۃ، معزز محترم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا کروڑہ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے، کیونکہ دنیا کے اندر جتنے بھی اعمال ہیں ان کی قبولیت ایمان کے ساتھ ہے. اگر ایمان نہیں ہے تو اللہ کی بارگاہ میں کوئی عمل بندے کا قبول نہیں ہوگا. لہٰذا ہمیں اس بات کو پختہ کر لینا چاہیے اور اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کر کے اس کا بہت بڑا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا. پھر جو اسلام کے دامن میں آ گیا، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اب اسلام جو اپنے ماننے والوں سے تقاضا کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کا ایک ایک عمل محض اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے اس بات کو کہلوایا گیا کہ محبوب آپ فرما دیں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز بھی، میری قربانی بھی، میرا جینا بھی اور میرا مرنا بھی، یہ سب کچھ عالمین کے رب کے لیے. تو جب تک ہمارا عمل محض اللہ کے لیے نہیں ہوگا تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جب نیک عمل کے ساتھ بھی دنیاوی اغراض جڑ جاتی ہیں تو وہ عمل جتنا مرضی بڑا ہو جائے لیکن اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوتا. تین بہت بڑے بڑے عمل ذکر کیے گئے جو بہت بڑے ہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان کو اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرے گا. ایک سخی، ایک شہید اور ایک عالم، جب یہ تینوں اللہ کے روبرو حاضر کیے جائیں گے، اللہ کے سامنے پہنچیں گے تو اللہ ان سے پوچھے گا کہ میں نے تمہیں اتنی نعمتیں دی تھیں تو تم نے میرے لیے کیا کیا تھا؟ تو جو سخی ہوگا وہ کہے گا مالک تو نے مجھے مال دیا اور میں نے وہ مال تیرے راستے میں لٹایا، لیکن اس کا عمل اللہ کے لیے نہیں تھا،
اسے غرض دنیا کی پوشیدہ تھی کہ لوگ سخی کہیں، لوگ بابا کریں، میرے نام کے اشتہار لگے، تو غرض جب اس کی اللہ کے لیے نہیں تھی تو اس کا وہ عمل بھی اللہ اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرے گا، اور اسے کہا جائے گا کہ تو نے جب میرے لیے عمل کیا نہیں تو میرے پاس تیرے لیے ہے بھی کچھ نہیں۔ جو شہید ہے وہ کتنا بڑا درجہ رکھتا ہے؟ فرمایا گیا کہ جب اس کے خون کا قطرہ زمین پہ گرتا ہے تو زمین پہ پہنچنے سے پہلے پہلے اللہ اس کی بخشش کر دیتا ہے، لیکن اسے اللہ کہے گا کہ میں نے تجھے صحت دی، طاقت دی، تو نے کیا کیا؟ تو کہے گا کہ مالک میں نے اپنی جان تیرے راستے میں قربان کی، پہلی صفوں میں لڑتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، تو اس لیے لڑتا تھا کہ لوگ تجھے کہیں کہ بڑا دلیر ہے، بڑا بہادر ہے، جب عمل میرے لیے کیا نہیں تو میرے لیے ہے بھی کچھ نہیں۔ عالم سے پوچھا جائے گا کہ تجھے علم دیا؟ وہ کہے گا مالک میں نے دن رات تیری دین کی تبلیغ کی، پیغام لوگوں تک منتقل کرتا رہا۔ تو کہا جائے گا نہیں، تو نے میرے لیے نہیں کیا، تو نے اس لیے کیا تھا کہ لوگ کہیں کہ بڑا عالم ہے، دلائل کے انبار لگا دیتا ہے، تو جو تجھے چاہیے تھا وہ دنیا میں مل چکا، لوگوں نے کہہ لیا، جب عمل میرے لیے کیا نہیں تو میرے پاس ہے بھی کچھ نہیں۔ فرمایا پھر ان تینوں کو فرشتوں سے کہا جائے گا الٹا لٹا کے گھسیٹ کے جہنم میں لے جاؤ۔ عمل کتنے بڑے، لیکن اللہ قبول نہیں کر رہا، کیونکہ یہ عمل اللہ کے لیے تھے۔ ہماری تعلیم یہ دی گئی ہمیں کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کریں، غمی ہو، خوشی ہو، کوئی بھی لمحہ ہو، ہمارا رشتہ اللہ سے ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ ہم ویسے مسلمان ہوتے ہیں، تسبیح بھی ہاتھ میں ہوتی ہے، تبلیغ بھی کرتے ہیں، اچھے برے کی تمیز بھی دیتے ہیں، لیکن جب اپنے گھر میں بیٹے کی بیٹی کی شادی آتی ہے تو پھر ہم دین بھول جاتے ہیں۔ کوئی مر جائے تو سارے ضابطے یاد ہوتے ہیں، کفن کیسے دینا ہے، غسل کیسے دینا ہے، پانی گرم کیسے کرنا ہے، کفن پہ کیا لکھنا ہے، جنازہ اٹھانا کیسے ہے، کتنے قدموں پہ جا کے کندھا بدلنا ہے، پھر اتارنا کیسے، مٹی کیسے ڈالنی ہے، دعائیں کون سی پڑھنی ہے، واپس کتنے قدموں پہ دعا کرنی ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں یاد ہوتی ہیں، لیکن جب شادی آتی ہے تو پھر ہم بھول جاتے ہیں کہ اب دین ہمیں کیا کہتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ کوئی بھی لمحہ ہو، اسلام کا ماننے والا ایک ایک قدم اپنے دین کے ساتھ اٹھانے کا عادی ہوتا ہے، اس کے بغیر اس کی زندگی نہیں ہوتی۔ ہم نے جب سے دین کو تقسیم کیا ہے نا کہ نماز میں نے پڑھ لی، روزہ میں نے رکھ لیا، تسبیح میں نے رول لی، صدقہ بھی میں نے دے دیا، قربانی بھی میں نے دے دی، عمرہ بھی ایک میں نے کر لیا، تو میرا دین تو مکمل ہو گیا، اور اب میں دکان پہ جو مرضی کروں، دھوکے دوں، فراڈ کروں، جھوٹ بولوں، خیانت کروں، ظلم کروں، جائیدادوں پہ قبضے کروں۔ ہم کہتے ہیں یہ میرا پرسنل معاملہ ہے، جو دین تھا وہ تو میں نے نماز بھی پڑھ لی، روزہ بھی رکھ لیا، زکوٰۃ بھی دے دی، عمرہ بھی کر لیا۔ بندہ مومن کا ایک ایک لمحہ اس کے رب کے لیے وقف ہوتا ہے۔ یہ تقسیم ہماری ہے کہ یہ دین ہے، یہ دنیا ہے۔ مومن کی دنیا نہیں ہوتی، مومن کی دنیا بھی اس کا دین ہوتا ہے۔ جب وہ دین کے مطابق اس پہ عمل پیرا ہوتا ہے تو اس کی دنیا بھی اس کے لیے دین بن جاتا ہے۔ غم ہو یا خوشی ہو، اللہ کے ساتھ بندے کو جڑا رہنا چاہیے۔ ایک خاتون تھی غیر مسلم، ایمان قبول کیا، اسے پوچھا گیا کہ آپ کو اسلام کی کس شک نے متاثر کیا کہ آپ اسلام قبول کر گئی؟ کہنے لگی کہ میرے پاس ایک بزرگ تھے، میری کمپنی میں چوکی دار تھے، سیکورٹی گارڈ تھے، اور بڑا لمبا عرصہ انہوں نے گزارا اور بوڑھے ہو گئے تھے، اور ان کا ایک ہی بیٹا تھا، آگے اس کی شادی کی، پھر بیٹے کا ایک بیٹا ہوا،
تو خاتون کہتی ہیں کہ ایک دن خبر ملی کہ ان بزرگوں کا جو بیٹا تھا وہ انتقال کر گیا. تو اگرچہ میں مسلمان نہیں تھی لیکن مجھے رسماً جانا پڑا کہ اتنے عرصے سے میرے ساتھ ملازمت کر رہا ہے، تو رواداری کے طور پہ میں چلی گئی. لیکن مجھے یہ تھا کہ بیچارہ بوڑھا تھا، چٹے بال تھے، اور ایک بیٹا تھا اور وہ بھی چلا گیا، تو بابے کی حالت تو بڑی عجیب ہوگی. جب میں اس کے گھر پہنچی تو وہ رشتہ داروں میں بیٹھا ہوا تھا. میں نے رسمی جملے کہے جیسے لوگ کہتے ہیں کہ بس اللہ کا حکم تھا اور آپ کی زندگی مشکل ہوگی، بڑھاپے کا سہارا تھا، آخری عمر میں بیٹا چلا گیا، زندگی تو مشکل ہوگی. تو جب میں خاموش ہوئی تو بابے نے انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور کہا اس کی مرضی تھی. کہتی مجھے بڑا تعجب لگا کہ اتنے مشکل مرحلے پہ بھی وہ اللہ کی ذات پہ پورا یقین رکھ رہا ہے. واپس آئی، کچھ ہفتے گزرے تو پتہ چلا کہ اس کی بہو فوت ہو گئی. مجھے لگا کہ اب تو بابا پریشان ہوگا کہ ایک چھوٹا سا پوتا رہ گیا اور بیٹا بھی گیا اور بہو بھی گئی. مجھے پھر جانا پڑا، میں نے پھر جا کے کلمات کہے تو بابے نے پھر آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور کہا اس کی مرضی. کچھ دن گزرے تو پھر خبر ملی کہ وہ پوتا بھی انتقال کر گیا. اب تو گھر بھی خالی ہو گیا، بیٹا بھی گیا، بہو بھی گئی، پوتا بھی گیا. تو میں پھر گئی، لیکن اب مجھے یہ تھا کہ بابا مکمل ٹوٹ چکا ہوگا، لوگ دلاسے دے رہے ہوں گے، سہارے دے رہے ہوں گے. جب میں گئی تو وہ رشتہ داروں کے جھرمٹ میں بیٹھا تھا اور میں نے پھر اسے کلمات کہے کہ آپ کے لیے زندگی مشکل ہو گئی ہوگی، بیٹا گیا، پھر بہو گئی، پھر پوتا گیا. تو بابے نے پھر انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور کہا مسلمان ہیں ہم، اس کی تقسیم پہ راضی رہتے، جو اس کی مرضی تھی اس نے کر لیا، دیا بھی اس نے اور لیا بھی اس نے. وہ خاتون کہتی ہیں کہ یہ جو انگلی بابا اٹھاتا تھا وہ آسمان کی طرف نہیں اٹھتی تھی، وہ میرے دل پہ لگتی تھی. اور میں نے سوچا کہ اتنا مضبوط تعلق بھی کسی کا اپنے رب سے ہو سکتا، اتنی مشکل لمحوں میں بھی وہ اللہ کے ساتھ کھڑا. صاحب زندگی یہی ہے کہ آپ ایک ایک لمحہ اپنے رب کے ساتھ جڑے رہے. خوشیاں ملے تب بھی اللہ کے ساتھ ہوں، غم ملے تب بھی اللہ کے ساتھ. وہ جس رنگ میں رکھنا چاہے، جس روپ میں رکھنا چاہے، جس ماحول میں رکھنا چاہے، تو بندے کا ایک ایک عمل اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ ہو. بلکہ ہمیں تو یہاں تک تعلیم دی گئی کہ آپ کوئی وظیفہ بھی کاٹیں، قرآن بھی پڑھیں، کوئی درود بھی پڑھیں، تو اس سے بھی آپ کی دنیا مقصود نہیں ہونی چاہیے. بس اوقات چلے کاٹے جاتے ہیں کہ یہ چلہ اس لیے کاٹ رہا ہوں کہ موکل حاضر ہو جائیں، یہ وظیفہ اس لیے کر رہا ہوں کہ اس سے مجھے فلاں چیز حاصل ہو جائے گی. بزرگ کہتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی ذات پہ ایمان کے ایک خلاف ہے. آپ عمل اللہ کے لیے کریں، اگر اللہ اس عمل کے برکت سے باقی چیزیں بھی عطا کر دے تو یہ اس کا کرم ہے. آپ آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں، آپ سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں، آپ قرآن کی دیگر صورتیں پڑھ رہے ہیں، اگر اللہ ان کے صدقے سے گھر میں برکتیں نازل کر دے تو یہ اس کا کرم ہے. وہ اتفاق اتحاد دے دے یہ اس کا کرم ہے، وہ رزق میں برکتیں دے دے یہ اس کا کرم ہے. آپ کی نظر اللہ کھول دے، پردے اٹھا دے اور آپ کو کشف القبور کا علم مل جائے تو یہ اس کا کرم ہے. لیکن اگر نہ بھی ملے، دیکھیں جب آپ کسی غرض کے لیے عمل کریں گے تو جب وہ کام نہیں ہوگا تو پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ عمل چھوڑ دیں. آپ کو کسی نے کہا کہ جناب آپ روزانہ یہ کلمہ اتنی بار پڑھا کریں تو آپ کے گھر میں دولت ریل پیل ہو جائے گی، اور آپ پڑھتے ہیں اتنے دن پڑھتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا تو آپ کہتے ہیں اس میں تو فائدہ ہی کچھ نہیں ہوا، تو آپ اس کو چھوڑ دیں گے کیونکہ آپ اس کو بطور تجارت کے پڑھ رہے ہیں کہ میں یہ پڑھوں گا تو مجھے یہ ملے گا. اسلام تجارت کا دین نہیں ہے. اسلام کہتا ہے کہ آپ اپنا ہر عمل اللہ کے لیے کر لیں، بس وہ راضی ہو جائے. حضرت ابن حجر مکی کے پاس ایک جوان گیا اور عرض کر کے کہنے لگا کہ حضرت اللہ کا ذکر بہت کرتا ہوں لیکن کوئی خاص نفع حاصل نہیں ہوتا.
آپ نے فرمایا کیا کہا؟ کہ حضرت اللہ کا ذکر کرتا ہوں لیکن نفع حاصل نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے یہ تھوڑا نفع ہے کہ اس نے تیری زبان پہ اپنا نام جاری کر دیا۔ اگر بندہ سمجھنے لگ جائے تو یہ تھوڑا نفع ہے کہ اس گئے گزرے دور میں بھی اللہ کسی کو توفیق دے دے کہ وہ اس کا ذکر کرے، اس کا نام لے، اس کے حضور آ کے جھکے، تو یہ اس کی توفیق کے ساتھ ہی ممکن ہوتا ہے، اور جب وہ چاہتا ہے تو ملتا ہے۔ اور اگر بندہ سوچ لے تو یہ بہت بڑا نفع ہے اس بندے کے لیے جس کو اللہ یہ توفیق دے۔ حضرت محدث کچوچوی کے پاس ایک بزرگ گئے، کہنے لگے حضرت نماز پڑھتا ہوں لیکن کوئی کیفیت نہیں ملتی۔ آپ فرمایا کہ کیفیت نہیں ملتی، لذت نہیں ملتی، پھر بھی پڑھتے ہو؟ کہنے لگے حضور وہ تو اللہ کا حکم ہے، پڑھنی ہے۔ تو محدث سے کچوچوی جھومنے لگے اور فرمایا کہ واہ، پھر تم لذت کے بندے نہیں، تم تو اللہ کے بندے ہو۔ لذت نہیں مل رہی پھر بھی پڑھ رہے ہو کہ اللہ کا حکم ہے۔ بندے کا رب سے رشتہ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ اس کا ایک ایک عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، باقی اللہ اس کے صدقے جو جو عطا کرتا جائے پھر اس کا کرم ہے کہ وہ عطا کرے۔ لیکن جب ہم عمل کو اس غرض سے کریں گے کہ یہ عمل کریں گے، وظیفہ پڑھیں گے تو یہ ملے گا، پھر یہ ملے گا، یہ تجارت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک یہودی آیا، اس نے کلمہ پڑھا، ایمان قبول کیا اور چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد پھر آیا اور کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی بیعت واپس کرنے آیا، جب سے میں نے کلمہ پڑھا ہے مجھے کوئی فائدہ تو ہوا نہیں، میرا بیٹا بھی انتقال کر گیا، میرے مویشی بھی مر گئے، میری فصلوں کا بھی نقصان ہو گیا، میں بیمار رہنے لگا، تو یہ بھلا کوئی دین ہے کہ کلمہ پڑھا ہے تو نقصان ہی نقصان ہے؟ اللہ کے محبوب ارشاد فرمایا یہودی اسلام اندر کی کھوٹ کو نکالتا ہے۔ یہ پہلے آزمائشیں ہوتی ہیں، پرکھا جاتا ہے بندہ پکا ہے، جب وہ پکا ہو جاتا ہے تو پھر دیکھیں نا، پہلے مکے کی گلیاں، پہلے پتھر، پہلے گلے میں رسا، پہلے لوہے کی کنگھیوں سے جسم کو چھیدا گیا، لیکن جب بلال پکی طرح کھڑے رہے تو پھر اس کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کیا۔ آزمائشیں تو آتی ہیں، ہمارا معمولی سا نقصان ہو جائے تو ہم کہتے ہیں لے فلاں نماز نہیں پڑھتا، میں نماز بھی پڑھتا ہوں پھر بھی میرا نقصان ہو گیا، میں جو ہے وہ تلاوت بھی کرتا ہوں اور پھر بھی میرے گھر میں برکتیں نہیں آتی۔ تو صاحب یہ نہیں کہ ہم دین کو اس طرح کے اوپر کر لیں کہ ہم اسے دنیا حاصل کرنے کی غرض سے کریں، یہ نہیں ہوگا۔ مشکلات ہوتی ہیں، آتی ہیں، بلکہ ہم اگر اس بات کو سمجھ جائیں کہ جو مصیبت آتی ہے، جو پریشانی آتی ہے، اس سے بھی اللہ بندے کا درجہ بلند کرتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کے پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے یا اس سے بھی ہلکی تکلیف ہوتی ہے تو اللہ اس کے ذریعے بھی بندے کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے، ایک گناہ اس کا مٹا دیتا ہے۔ ہم بس اوقات یہ سوچتے ہیں کہ لے جی بس ساری تکلیفیں میرے لیے، ساری پریشانیاں میرے لیے، اور ایک مقام پہ فرمایا گیا کہ اللہ نے بندے کا ایک درجہ لکھا ہوتا ہے جنت میں، مقام لکھا ہوتا ہے کہ یہ مقام اس کو ملنا ہے۔ اب بندے کا عمل اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ عمل کر کر کے اس درجے کو حاصل کرے، جبکہ اللہ نے وہ مقام لکھا ہوتا ہے، اس کو دینا ہوتا ہے، لیکن اس کا عمل نہیں ہوتا۔ تو فرمایا پھر اللہ اس بندے کے اوپر کوئی پریشانی نازل کر دیتا ہے، کوئی آزمائش نازل کر دیتا ہے، اور جب بندہ اس آزمائش پہ صبر کرتا ہے تو اللہ صبر کے بدلے میں اس کو وہ مقام عطا کر دیتا ہے۔
تو یہ آزمائشیں، بیماریاں، تکالیف، دکھ یہ ہمارے لیے ہیں اور ان سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر فائدہ نہ بھی ہو بندے کو اور کوئی بیماری اور کوئی تکلیف اللہ کی طرف سے آ جائے تو بندہ مومن اس کو اپنے لیے باعث برکت ہے۔ دیکھیں نا، تکلیف سے پریشان ہو جانا یہ بلا کوئی زندگی ہے؟ بیماری آ گئی بندہ پریشان ہو گیا، فصل نہیں ہوئی بندہ پریشان ہو گیا، بارشیں آئی کچھ نقصان ہو گیا بندہ پریشان ہو، بھائی اس کی مرضی تھی نا۔ دیکھیں حضرت واصف علی واصف لکھتے ہیں کہ غم کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں بندے کی مرضی اور اللہ کی مرضی میں فرق کا نام غم ہے۔ بندہ کہتا ہے کام ہو جائے، اللہ چاہ رہا نہ ہو، مرضی کس کی پوری ہوگی؟ اللہ کی۔ جب اللہ کی مرضی پوری ہو گئی بندے کی نہیں ہوئی تو بندہ پریشان ہو گیا۔ لیکن اگر بندہ بھی اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دے تو پھر زندگی کا سکھ مل گیا۔ ایک بزرگ تھے، ان سے پوچھا گیا کہ جناب سنائیں حالات کیا ہیں، زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہنے لگے اس کی زندگی کیسے گزرے گی جس کی مرضی سے دنیا کے سارے کام چل رہے ہیں؟ تو سائل نے کہا کہ حضرت دنیا کی مرضی، آپ کی مرضی سے تو دنیا نہیں چل رہی ہے، تو اللہ کی مرضی سے چل رہی ہے، آپ کی مرضی سے دنیا کا کام کیسے چلے گا؟ تو بزرگ کہنے لگے کہ اصل یہ ہے کہ ہوتا اللہ کی مرضی سے، لیکن میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں ضم کر دیا ہے۔ ہوتا اس کی مرضی سے ہے لیکن خوشی مجھے ہوتی ہے، چونکہ میری خواہش بھی وہی ہوتی ہے، تو جب کام ہو رہے ہوتے ہیں تو میں مطمئن ہو جاتا ہوں۔ دیکھیں غم آیا، تکلیف آئی، پریشانی آئی، بیماری آئی، دکھ آیا، نقصان ہو گیا اور بندہ پریشان ہو جائے، یہ پریشانی والے کام ہیں، کیونکہ ہوتے اللہ کی مرضی سے ہیں تو جو وہ کرتا ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے۔ پریشانی کس سے ہونی چاہیے؟ سعدی نے بڑی خوبصورت ایک حکایت لکھی ہے، سعدی شیرازی نے، کہتے ہیں کہ میں جنگل میں تھا تو میں نے ایک بندے کو دیکھا جو زخمی پڑا تھا جنگل میں، اور کوئی ایسی چیز بھی نہیں کہ اپنے زخم پہ پٹی لگا لے، لیکن عجیب کیفیت میں نے اس بندے کی دیکھی کہ جنگل میں بھوکا بھی ہے، پیاسا بھی ہے، زخمی بھی ہے، لیکن اللہ کا شکر کر رہا تھا۔ کہتے میں نے اس کو دیکھ کے کہا کہ بندے تیرے پاس تو مرہم پٹی کے لیے بھی کچھ نہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں، شکر کس بات کا کر رہا ہے؟ سعدی کہتے ہیں جو اس نے جواب دیا وہ بڑا باکمال تھا۔ اس نے کہا شکر اس بات کا کر رہا ہوں کہ اللہ نے مصیبت میں مبتلا کیا ہے، معصیت میں نہیں کیا۔ معصیت کہتے ہیں گناہ کو۔ کم مصیبت میں پڑا ہوں نا، کوئی مسئلہ نہیں، پریشانی تو تب ہوتی جب میں کسی گناہ میں مبتلا ہوتا۔ ہم ساری زندگی گناہوں میں گزار دیتے ہیں، کبھی پریشان نہیں ہوتے۔ ایک بندہ ساری زندگی نماز نہیں پڑھتا، اس سے پوچھیں جناب کیا حال ہے؟ کہتے ہیں بڑی اچھی زندگی گزر رہی ہے، یعنی وہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا۔ اور ایک رات کان میں درد، دانت میں درد، رات مشکل میں کاٹی، صبح 10 لوگوں کو بتاتا ہے رات بڑی مشکل کاٹی۔ بھائی جو 40 سال سے نماز نہیں پڑھ رہا تھا مشکل تو وہ تھا، اور ایک رات تھوڑی سی تکلیف آئی تو تو نے اس کو مصیبت سمجھ لیا، جبکہ یہ تکلیف نہیں ہے، اس میں پریشان ہونے والی بات ہی نہیں تھی۔ پریشانی تب ہوتی کہ یار اتنی دنیا اللہ کے حضور جھک رہی ہے اور مجھے اتنے سال ہو گئے نماز کی توفیق ہی نہیں ملی۔ ایک بندہ رشوت پہ کاروبار کر رہا ہے، سود پہ کاروبار کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، خیانتیں کر رہا ہے، اس سے پوچھیں جناب کیا حال ہے؟ کہتے ہیں بڑا اچھا وقت گزر رہا ہے جی، بڑی اچھی زندگی ہے۔ مطلب کہ ہم فرق نہیں کر پائے کہ پریشانی کس وقت ہونی چاہیے۔ بیماری آئی، دکھ آئے، تکالیف آئیں، یہ پریشانی والی بات ہی نہیں ہے۔ آپ قرآن کے دامن میں چلیں، حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے، اور جب یوسف کو ایک طرف زلیخا نے دعوت گناہ دی اور دوسری طرف اس کے لیے فیصلہ تھا کہ اگر نہیں مانے گا تو جیل جائے، حضرت یوسف نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، قالا رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ،
اے اللہ جس طرف مجھے یہ عورت بلا رہی ہے نا، اس سے زیادہ میں پسند کرتا ہوں کہ مجھے جیل میں ڈال دیا جائے۔ ایک طرف گناہ اور ایک طرف آزمائش، مصیبت ہے، تکلیف ہے۔ اللہ کا نبی یہ تعلیم دیتا ہے کہ میں گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا، میں مصیبت کی طرف چلا جاؤں گا، پریشانی جھیل لوں گا، آزمائش میں مبتلا ہو جاؤں گا، لیکن میں گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ گناہ ساری زندگی کرتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، قبضے کرتے ہیں، ملاوٹیں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، خیانتیں کرتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ زندگی کیسی زندگی۔ ہم کہتے ہیں بڑے مطمئن ہوتے، کہتے ہیں بڑا اچھا وقت گزر رہا ہے، اور اللہ تھوڑی سی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، تھوڑی سی تکلیف آتی ہے تو دن کو 10 لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ مسئلہ بنا ہوا ہے آج۔ مطلب یہ کہ ہم نے زندگی کے مقصود کو سمجھا ہی نہیں کہ ہم نے زندگی گزارنی کیسے۔ تو بندہ مومن کے لیے جو زندگی رکھی گئی ہے وہ یہ رکھی گئی کہ آپ اپنی زندگی اللہ کے ساتھ جوڑ دیں، وہ جس حال میں رکھنا چاہے اس حال میں بندہ راضی رہے، تکلیف دے تب بھی، صحت دے تب بھی، بیماری دے تب بھی، بھوک دے تب بھی، کھانا دے تب بھی، اس کی زندگی صرف اللہ کے لیے۔ امام غزالی کہتے ہیں نا کہ کسی نے ایک بندہ خریدا، غلام، مارکیٹ سے، منڈی سے، اور لا کے اس کو گھر پوچھا کہ تیرا نام کیا، کبھی ضرورت پڑے بلانا پڑے تو کس نام سے پکاروں؟ اس نے کہا غلاموں کا نام نہیں ہوتا، جو نام دو گے میں آ جاؤں۔ پھر اس نے کہا اچھا کھانے کا ٹائم ہے، بتاؤ کھانے میں کیا پسند کرتے ہو؟ کہا غلاموں کی پسند نہیں ہوتی، جو دو گے وہ کھا لوں گا۔ پھر کہا کپڑے لے کے آنے، تو بتاؤ کیسا کپڑا پسند ہے؟ اس نے کہا غلاموں کی پسند نہیں ہوتی، جو دو گے وہ پہن لوں گا۔ تو انہوں نے ٹھنڈی آب بھر کے کہا کاش میں بھی اللہ کا ایسا ہی بندہ بن جاؤں، جس حال میں رکھے اس پہ بندہ راضی رہے۔ میرے رب کی رضا یہ ہے، میرا رب یہ چاہ رہا ہے۔ دیکھیں نا جو کائنات میں ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ کس کو رزق کتنا مل رہا ہے، کس کا کاروبار کتنا ہے، ہم نے فری کی ٹینشنیں پال رکھی ہے۔ تو دین کا کوئی عمل کرے تو وہ اس غرض سے کریں کہ وہ اللہ کے لیے، اور اللہ ہی کرتا۔ آپ نے نام سنا ہوگا ایک کنیسی زنیرہ، جو اسلام کی پہلی خاتون شہیدہ تھی۔ تو ان کو امیہ نے اتنا ظلم کیا، اتنا ظلم کیا کہ اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ ایک دن ابو جہل نے دیکھ کے کہا تو نے لات منات اور حبل کو چھوڑا ہے نا، اور دوسرے خدا کی طرف گئی ہے، تو دیکھ لات اور منات اور عزا نے تیری آنکھیں ختم کر دی، تجھے اندھا کر دیا۔ حضرت زنیرہ کہنے لگی ابو جہل یہ لات منات اور حبل کا کمال نہیں ہے، یہ تو نفع نقصان دے نہیں سکتے، یہ تو میرے رب کا کام ہے جو عرشوں کا مالک ہے، اور مجھے یقین ہے جب وہ چاہے گا مجھے نگاہیں واپس بھی دے دے گا۔ کہتی ہیں رات کو سوئی، صبح اٹھی تو اللہ نے اس کو نگاہیں واپس کر دی تھی۔ اب اس پہ یقین کر کے تو رہے نا، ہم چونکہ متزلزل ہوتے ہیں، ہمارا فیصلہ نہیں ہوتا، ہم ایک طرف چلنے کے عادی نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے ہماری زندگیوں کے اندر یہ مصیبتیں کھڑی ہوتی، یہ مسائل کھڑے ہوتے۔ اگر ہم چاہیں کہ ہم اپنی زندگی اللہ کی رضا کے مطابق کر لیں، یقین کریں آدھی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ بندہ اپنی آپ کو پریشانیوں سے نکال لیتا ہے جب وہ اپنا سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ یہ عمل کروں گا تو یہ ملے گا، یہ ذکر کروں گا تو یہ ملے گا۔ علماء کہتے ہیں یہ تجارت ہے، کہ ایک کچھ دوں گا تو کچھ نفع لوں گا۔ تو دین تجارت نہیں ہے کہ میں ذکر بھی کروں تو بدلے میں یہ ملے، نماز بھی پڑھوں تو بدلے میں یہ ملے، درود بھی پڑھوں تو بدلے میں یہ ملے۔ اگر وہ دے دے سب کچھ یہ اس کا کرم ہے، وہ جو مرضی چاہے عطا کر دی یہ اس کا کرم ہے۔ لیکن بندے مومن کی زندگی یہ نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن نے ذکر کیا نا کہ جب اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ ذکر کرتے ہیں، اور ذکر کے بعد جب اللہ ان کو نفع دیتا ہے، اطمینان دیتا ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں، اور جب کبھی ان کو مصیبت میں مبتلا کیا جاتا ہے تو اپنا رخ موڑ لیتے۔ اللہ کہتا ہے یہ لوگ ہیں خسارے والے، جنہیں ملا تو خوش ہو گئے، نہ ملا تو رخ موڑ لیا، اللہ سے پریشان ہو گئے۔
اللہ کہتا ہے یہ خسران ہے، یہ دنیا اور آخرت کا نقصان ہے کہ بندہ اللہ کا ہو بھی، اللہ کو مانے بھی، اور اللہ نعمتیں دیتا رہے تو بندہ خوش ہو جائے، اور کبھی نقصان آ جائے تو بندہ واویلا کرے۔ کہا نہیں، ہمارا تو سچ پوچھے تو حال یہ ہے کہ ہم دنیا میں بھی جس سے نفع نہ ہو ہم اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں۔ لوگوں نے بہن بھائیوں کو چھوڑ دیا، رشتہ دار چھوڑ دیے، پوچھنے پہ آئے کہ جناب وہ آپ کا فلاں بھائی ہے، کہتے اس سے مجھے کبھی کیا نفع دیا مجھے؟ فلاں یار آپ کی بہن ہے، کہتے اس نے میرے ساتھ اچھائی کیا کی؟ مطلب کوئی اچھائی کرے گا تو رشتہ رکھیں گے، کوئی نفع دے گا تو رشتہ رکھیں گے۔ یہ تو پھر تجارت ہو گئی نا۔ ہم نے رشتے ناتے اس غرض سے چھوڑ دیے ہیں کہ اس بہن سے مجھے فائدہ کیا ہوا، اس بھائی سے مجھے کیا نفع ملا؟ بھائی کچھ نہیں ملا، نقصان ہی ملا ہے، لیکن رشتہ اس لیے رکھو کہ تمہارے رب کا حکم ہے، تمہارے رسول کا حکم ہے، نہ نفع دے، نہ کام آئے، نہ بات مانے، کوئی مسئلہ نہیں۔ جب اللہ نے کہہ دیا، رسول اللہ نے کہہ دیا کہ رشتہ نہیں توڑنا، جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو، جو تمہیں محروم کرے تم اس سے عطا کرو، پھر چاہیے یہ تھا کہ ہم اپنا رشتہ اللہ کے ساتھ جوڑنے کی طرف آتے اور اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالتے۔ تھوڑی سی زندگی ہے جو ہمیں دی گئی، اور یہ بہت مختصر رکھی گئی ہے، ہمیں نہیں پتہ کس وقت زندگی اختتام کی طرف بڑھ جائے۔ ہم ضرور دیکھیں کہ جو ہماری زندگی گزر رہی ہے اس وقت، کیا یہ آخرت میں ہمارے کام آئے گی؟ دنیا ضرور اچھی کریں، اسلام منع نہ کرے، کاروبار بھی کریں، گھر بھی بنائیں، گاڑیاں بھی لیں، کپڑے بھی پہنیں، کھانے بھی کھائیں، سب کچھ کریں، اسلام منع نہیں کرتا، پر اسلام یہ کہتا ہے کہ دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت پہ بھی نظر رکھیں۔ حضور ارشاد فرماتے القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ آقا علیہ السلام فرمایا عقل مند بندہ وہ ہے جو مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے عمل کرتا ہے۔ پتہ بھی ہے کہ ایک دن جانا ہے، قبر میں اترنا ہے، سال ہر سال لیٹنا ہے، حشر کے دن اللہ کے سامنے جانا ہے، اور عمل بھی کوئی نہیں کرتا۔ روزانہ جنازے بھی پڑھتا ہے، روزانہ قبریں بھی کھودتا ہے، روزانہ مٹی بھی ڈالتا ہے، لیکن اس نے کبھی نہیں سوچا کہ ایک دن اسی مٹی میں لوگ مجھے بھی تو ڈال کے جائیں گے۔ اسے پرواہ ہی نہیں کہ کتنی اندھیری کوٹڑی ہے، اسے فکر ہی نہیں کہ کتنا بھیانک گھر ہے جس میں میں نے اترنا ہے اور اللہ کا سامنا بھی کرنا ہے، لیکن وہ پرواہ نہیں کرتے۔ آخر میں ایک ہی بات کر کے اختتام کرتے ہیں۔ آپ نے نام سنا ہوگا ہارون الرشید کا، بادشاہ تھا، اس کی محفل میں اکثر بہلول آ کے بیٹھتا جو مجذوب تھا، دیوانہ تھا۔ تو ایک دن بادشاہ نے اس سے شرارت کی اور ایک چھڑی بادشاہ کے ہاتھ میں تھی، تو وہ بہلول کو دیکھ کے کہا بہلول پکڑ لو۔ بہلول نے کہا بادشاہ کیا کروں گا؟ کہا جس کو اپنے سے زیادہ بے وقوف پاؤ گے نا اس کو دے دینا۔ بہلول لوگ تو اس کو مجذوب کہتے تھے، دیوانہ کہتے تھے، پاگل کہتے تھے، لیکن اصل عقل مند یہی لوگ ہوتے۔ چھڑی پکڑی چلے گئے، کچھ دن گزرے، لیل و نہار نے کروٹیں بدلی، وقت گزرا۔ ایک دن پتہ چلا کہ بادشاہ بیمار ہے، ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا۔ آخری لمحے بہلول نے چھڑی پکڑی اور بادشاہ کے پاس پہنچ گیا عیادت کے لیے۔ بیٹھ کے کہا بادشاہ کیا حال ہے؟ بادشاہ نے کہا بہلول نہ پوچھ، بڑے سخت حالات ہیں، موت قریب ہے، لمبے سفر کی تیاری ہے۔ بہلول خاموش ہوا۔ 2 لمحوں کے بعد پھر سوال کر کے کہا بادشاہ وہ جو سفر پہ جا رہے ہو کب تک واپسی ہو جائے گی؟ بادشاہ نے کہا تو واقعہ پاگل ہے، دیوانہ ہے، مجذوب ہے، اس سفر سے بھی کبھی کو واپس آیا ہے؟ بہلول تھوڑی دیر خاموش ہوا، پھر